گزشتہ 24 گھنٹوں سے کراچی کی بندرگاہ کے قریب، کراچی کی ساحل کے قریب علاقے میں جو پراسرار زہریلی گیس کا اخراج ہوا ہے، یہ معاملہ ایک پراسرار معاملہ اور بدستور برقرار ہے، اور یہ گتھی سلجھ نہیں رہی۔ اور کل کباڑی میں زہریلی گیس پھیل گئی تھی، جس سے اب اس پورے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 6 ہو چکی ہے۔ 100 سے زائد لوگ اس سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ پراسرار معاملہ ہے اور بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ یہ تمام لوگ ہاسپٹل پہنچے، جہاں انہیں ایڈمٹ کرانا پڑا۔ آج بھی اس پورے علاقے کی فضا کی کوالٹی خراب ہونے کے باعث ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے، کسٹم ہاؤس ہے، دوسرے اہم علاقے ہیں۔ آج صورتحال کی وجہ سے کسٹم ہاؤس لپیٹ میں آیا، وہاں 4 افراد بے ہوش ہو گئے اور کچھ کی طبیعت خراب ہوئی، تو کچھ گھنٹوں کے لیے کسٹم ہاؤس کو بھی بند کرنا پڑا۔ کل وقتی طور پر پورٹ پر جہازوں کی آمد رفت تھوڑی عرصے ڈسٹرب ہوئی تھی، جو کہ آج روٹین پہ بحال ہو گئی۔ زیادہ تر لوگ کیماڑی کے مسان چوک میں متاثر ہوئے۔ متاثرین نے الزام عائد کیا ہے کہ بندرگاہ پر کسی بحری جہاز سے کوئی کیمیکل نکلا ہے اور اس میں کوئی گیس شامل ہوئی ہے، جس سے یہ ہوا ہے۔ کم از کم پبلک کی یہ رائے تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ کسی جہاز سے یا کسی کنسائنمنٹ سے کوئی اخراج ہوا ہے۔ معمولی واقعہ نہیں ہے، کل پھر بھی ہو سکتے ہیں، پھر بھی ہو سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا تحقیقات کرے اور عوام کے سامنے کیا ہو کہ یہ کیا چیز تھا۔ یہ آج یہ پورا 2 لاکھ آبادی ہے، کل پھر خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہو جائے تو یہ خطرناک چیز ہے بھائی۔ یہ عوام کو بتانا چاہیے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ چھپا رہے کے پی ٹی یا قائد چھپا رہے اور ڈیٹیل نہیں بتا رہے ہیں۔ کل رات کو تقریباً مغرب کے بعد یا کنٹینر وغیرہ کھولے ہوئے ہوں گے، وہاں سے زہریلی گیس نکلی، تو وہ ہوا کی وجہ سے اس طرف چلی ہے۔ تو یہاں کے جتنے بھی لوگ تھے تقریباً کچھ نہ کچھ جو وہاں موجود تھے، وہاں کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے، یہ آنکھیں جلنے لگی اور پیٹ میں درد ہونا شروع۔ میرا خود کے کزن وفات ہو گیا۔ گیس وغیرہ تھی یا کیا تھا اللہ ہی جانتا ہے۔ اور والدہ کو جو ہے نا سانس کی پرابلم ہوئی اور سانس رکنے لگی، ان کو میں نے فوراً ہی رشتے میں اٹھا کے بیابون اسپتال لے کے گیا۔ بس وہاں تو انہوں نے ٹریٹمنٹ وغیرہ کی کوشش کی انہوں نے اپنی طرف سے، بس اللہ کو جو منظور تھا، والدہ سے میری نہیں رہی۔ یہاں پہ پتہ نہیں جہاز سے لیک ہو رہی ہے، کچھ ویئر ہاؤس سے لیک ہو رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کوئی ڈائگنوز نہیں کر سکا ابھی تک اصل ہوا وجہ کہاں پہ ہوئی ہے۔ گندی اسمیل آ رہی ہے اور جو نا جب چل رہا ہے تو آنکھوں میں بھی جو جلن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گلے میں بھی ناک میں بھی جو نا گدگدی ہو جاتی ہے، اور جب یہاں پہنچا تھوڑا میرا حالات صحیح ہو گیا۔ ان الزام کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کے حکام نے رد کیا ہے۔ کیپٹی حکام کا کہنا ہے کہ کراچی پورٹ پر جہازوں سے POL یا کیمیائی مادے سنبھالنے کے بھرپور حفاظتی انتظامات ہیں، ان پہ پوری طرح سے عمل کیا جاتا ہے۔ چیئرمین کیپٹی ریئر ایڈمرل جمیل اختر نے آج کہا کہ پاک بحریہ کی بایولوجیکل اور کیمیکل ٹیمیں اس پورے معاملے کا جائزہ لے رہی ہیں۔ پورٹ پر تاحال جہازوں کی آمد رفت نارمل ہے اور پورٹ پر کوئی ایسا جہاز لنگر انداز نہیں جس سے کوئی گیس پھیلی ہو۔ کیپٹی نے اپنا موقف پیش کر دیا، مگر بہرحال اس پوری پراسرار کیفیت کی ابھی تک ہمیں حتمی معلومات نہیں ہیں، حتمی وجوہات کا تعین نہیں ہوا ہے، اور ہر لحاظ سے کہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ اس میں 6 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور درجنوں لوگ اس سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سید علی زیدی، وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیئرز ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی زیدی صاحب۔ اب تو اس معاملے کو 24 گھنٹے ہو گئے، کل آپ خود بھی وہاں تشریف لے گئے تھے رات کو۔ اب آپ 24 گھنٹے بعد کیا بتا سکتے ہیں کہ موسٹ لائکلی کیا ہوا ہے، اگر آپ حتمی طور پہ نہیں بتا سکتے تو؟ کامران بھائی السلام علیکم۔ دیکھیں، پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ جو ہوا بڑا افسوس ہے، 6 لوگوں کی وفات ہو گئی اور بالکل ایک گیس، زہریلی گیس کہیں سے نکلی ہے، اس سے ہوئی۔ لیکن جو آپ نے کلپ دکھائے کامران بھائی، اور جو لوگوں کی خیاسرائیاں چل رہی ہیں، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوری گیم، پتہ نہیں کون سا کنٹینر آ گیا یہ، اور پورٹ سے کوئی جہاز، کوئی کنٹینر پھٹ گیا تو گیس نکل گئی اور کیا ہو گیا۔ دیکھیں، پہلے تو اس کی تھوڑی سی کامن سینس کی سے اس کو نیریٹو کو ڈسپیل کر کے ختم کر دیں۔ خدا نہ خواستہ اگر پورٹ میں گیس لیک ہوئی ہوتی نا، پورٹ کے پریمیسز میں، یا کسی جہاز سے نکلی ہوتی، تو جہاز پہ تو کرو بھی ہوتا ہے، تو کرو بھی کیجولٹی بنتا، اور پورٹ کے اوپر ڈاک لیبر ہوتی ہے، ڈاک لیبر بھی کیجولٹی بنتی۔ آپ نے خود کہا کہ میں وہاں گیا تھا، میں نے تصویریں ٹویٹ بھی کی، میں آج بھی وہاں تھا۔ میں نے آج تو بلکہ بوٹ میں ہاربر کا بھی پورا دورہ کیا، اس بزنس ایز یوزول، ہاربر اور پورٹ کیا تو میں نے دن میں بھی دورہ کیا۔ کل رات کو جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے
2 سے 3 بجے تک بھی میں رات کا دورہ وہاں کرتا رہا. زید صاحب ہر جہاز جو کھڑا تھا میں حال خود یہ ہے کہ حکومت یہ بتائے کہ ہوا کیا ہے. اب آپ تو اس بات پہ اس کے پورے کل ہو جائے گی بات, آپ بتائیں. اگر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پورٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو وہ نیریٹو کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور چھپانے کی حقائق کوشش کر رہا ہے. نہ اس کا بتا سکتا ہوں میں, کیونکہ نہ میں ایکسپرٹ ہوں, نہ آپ, نہ کے پی ٹی کے اندر کوئی, نہ میں نے تو بلکہ کہا کہ نہ رینجرز میں بھی کوئی نہیں ہے, نہ پولیس میں کوئی ہے, نہ ڈسٹرکٹ اور لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے. اس کی ایکسپرٹیز ایک ادارے کے پاس ہے جو پاکستان نیوی میں ہے, جو کہ بایولوجیکل کیمیکل ڈپارٹمنٹ, ڈیمیج کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے. اس کو میں نے کل مدعو کیا. آئی اسپوک ٹو جو بھی نیول ہیڈ سے, جو بھی ڈپارٹمنٹس کے, میں نے رات کو ان کو درخواست کی کہ پلیز آپ آئیے اور آ کے ذرا چیک کیجئے. کل بھی انہوں نے پوری چیکنگ کی ہے, سیمپلز لیے ہیں جگہ جگہ سے جہاں پہ یہ کانسنٹریٹ زیادہ ہوا ہے اس کا, اور پیشنٹ سے بھی اسپتالوں میں جو تھے. اور آج بھی جو کسٹمز کی بات ہوئی, میں آج بھی کسٹمز کے آفس گیا تھا, وہاں بھی وہ ان کی ٹیم موجود تھی. وہاں سے سیمپل ایئر کوالٹی کے بھی, پانی کے بھی, ساری چیزیں لے رہے. ان کی ایک رپورٹ آنے دیجئے, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ ایکچوئل ہوا کیا, ورنہ صرف اسپیکولیشن ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں میں اسپیکولیٹ کر دوں تو میں بڑی اچھی اسپیکولیشن کر سکتا ہوں. H2S ہائیڈروجن سلفائڈ, یہ بنتی گٹر کے اندر ہے, یہ ہوتی کنڈنس گیس, اس کی بنتی ہی گٹر کے اندر ہے, یہ سڑے ہوئے انڈوں کی طرح اس کی بو ہوتی ہے. اور اگر یہ زیادہ دمے کے پیشنٹ, ایزما کے پیشنٹ جب اس کو اگر وہ اس کے کانٹیکٹ میں آ جائیں اور انہیل کر لیں تو ایزما ہو جاتا ہے, اس کو بلیڈنگ میں پرابلم ہوتی ہے. So therefore میں یہ کہ کل پھر کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جائے, کوئی واقعہ نہ ہو جائے, تو بہرحال ڈائیگنوز کر کے اور اس کا سراغ تو لگانا بہت ضروری ہے. 100% میں آپ سے ایگریمنٹ میں ہوں, بالکل ایگریمنٹ میں ہوں. اسی لیے میں نے ان کو مدعو کیا تھا امیڈیٹلی. اور آج بھی وہ جو کل رات سے آج شام تک وہ تحقیقات کر رہے ہیں, تو جب وہ تحقیقات کر کے اپنے پاس جمع کروا دیں گے, ان سے ہمیں کاپی مل جائے گی, ہم پبلک کے سامنے, عوام کے سامنے لا کے رکھ دیں گے کہ دس واز دی ایشو, irrespective کہ اس میں کون شامل ہے, ادارہ یا انڈیویجول یا ایک ایکسیڈنٹ ہے یا ایک فریک ایکٹ آف نیچر بھی ہو سکتا ہے. جو کچھ بھی ہے ہم تحقیقات کر کے سامنے لا کے رکھ دیں گے. تو اس سے پہلے سب اسپیکولیشن. ویسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پورٹ کے ارینجمنٹ ہے, جو ہمارے پورٹ پہ, جو آپ کے اور پھر جو پرائیویٹ ٹرمینلز ہیں, ان پہ ارینجمنٹس ہے اس قسم کے مٹیریل کو, اس قسم کے ایونٹ کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے, اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اکوپڈ ہے تھورولی. دیکھیں جی, پورٹ کے اوپر ہائیڈرو کاربنز آتے ہیں, مانے جس میں کروڈ آئل, پیٹرولیم, LNG بھی آتی ہے مگر وہ پورٹ قاسم میں آتی ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس آتے ہیں, ہر طرح کا لکوڈ فارم میں مو گیس آتی ہے, سب کچھ آتا ہے پورٹ کے اوپر. کیمیکل آتا ہے, اس کے بھی جہاز ہیں, اس کے بھی ٹرمینلز الگ بنے ہوئے. اور یہ پورٹ کے اوپر ایک سے زیادہ اتھارٹی کام کرتی ہے. نیول انٹیلیجنس بھی ہے, پورٹ انٹیلیجنس بھی ہے, جو باقی PSF کی بہت ساری, دیر آر لاٹس آف, بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں پورٹ کے اوپر. اور یہ آج سے نہیں ہے, میرے پہلے کے ہیں. ان کو اسٹرینتھن ہم نے ضرور کیا اور اسٹرینتھن کریں گے, لیکن یہ دنیا کے پورٹس میں اور خاص طور پہ ہمارے پورٹس میں بھی ہے. جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ پورٹ پہ نہیں ہوا. اور آپ کراچی سے واقف ہیں, اگر آپ کماڑی کی طرف جا رہے ہیں, پورٹ آپ کے رائٹ سائڈ پہ آتا ہے. لیفٹ سائڈ پہ ایک آتی جگہ جس کا نام ہے جیکسن مارکیٹ. جیکسن مارکیٹ کے پیچھے ریلوے کالونی کہلاتی ہے, اور ریلوے کالونی کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. یہاں پہ زیادہ جو کانسنٹریشن تھی وہ وہاں کی تھی. بہت بہت شکریہ جناب علی زیدی صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے.